بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان ہو یا جنات یا کوئی اور مخلوق، اللہ نے اپنے مخلوقات کی جوڑیاں بنائی ہیں۔ انسانوں کی جوڑیاں مرد عورت، ایسے جنات کی جوڑیاں، کیوں؟ تاکہ آدمی اس سے راحت حاصل کر سکے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے انسان کے اندر کھانے کی حاجت کو رکھا، اسی طرح اللہ نے پینے کی حاجت کو رکھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس حاجت کو بھی رکھا ہے کہ انسان اپنے نفسانی جو خواہش ہوتی ہے اس کو عورت کے ساتھ اور عورت مرد کے ساتھ پورے کریں۔ لیکن نکاح سے پہلے عورت اور مرد کا ملنا، آپس میں ہم بستری کرنا، یہ بڑا گناہ ہے اور اس کو زنا کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کی جو اجازت دی ہے، اس کے بعد عورت سے ملنا اور ہم بستری کرنا یہ گناہ نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اور ہم بستری آدمی کیسے کرے؟ اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی عورتیں مردوں کے لباس ہیں، مرد عورتوں کے لباس ہیں۔ وہ اندر رہ کر جس طریقے سے چاہیں ہم بستری کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں۔ جس طرح ہم مرد کو بھی تسکین حاصل ہو جائے تاکہ وہ کسی دوسری عورت طرف نہ دیکھے، اور عورت کو بھی تسکین حاصل ہو جائے تاکہ دوسرے کسی غیر مرد کی طرف نظر نہ اٹھائے، اس طریقے سے وہ ہم بستری کریں جس طریقے سے بھی ان کو تسکین حاصل ہو اور ان کی حاجت پوری ہو جائے۔ لیکن آج کل دو غلط طریقے جو رائج ہیں کہ نکاح کے بعد بھی اگر ہم بستری کر رہے ہیں تو آدمی حرام کام کر رہے ہیں۔ دو ایسے کام ہیں، ان میں سے پہلا کام ہے کہ بہت سے مرد حضرات، کیونکہ آج کل کے زمانے میں یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو آدمی کیا ہے، فحش ویڈیو اور فحش فلمیں دیکھتا ہے، تو اسی طریقے سے کیا ہے، عورت کے ساتھ آدمی کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ ہے کہ آدمی کا ہم بستری کرنا عورت کے پیچھے کے مقام سے، یہ بالکل حرام ہے، اور اس حرام فعل کی وجہ سے پہلے قومیں تباہ اور برباد بھی ہو چکی ہے۔ قوم لوط کو اسی کی تباہ کاری ہوئی کہ قوم لوط اسی سے تباہ ہوئی کہ اسی گناہ ملوث تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص عورت کے پیچھے کے راستے آتا ہے، یعنی پیچھے کے راستے سے جماع کرتا ہے، وہ شخص ملعون ہے، رحمت سے دور ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ اس لیے یہ گناہ ہے اور یہ حرام کا کام ہے کہ آدمی اگلے راستے سے عورت سے راحت حاصل کر سکتا ہے اور جس طریقے سے چاہے آدمی کر سکتا ہے۔ شریعت نے اجازت دی فاتوا حرثکم، جس طریقے سے کرنا چاہو کرو، لیکن عورت کے پچھلے راستے سے کرنا یہ ناجائز اور حرام فعل ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، اور وہ ان ایام میں جن میں عورت کو حیض آتا ہے، کپڑے ہوتے ہیں جس کو ہم ماہواری بولتے ہیں، ماہواری آتی ہے، تو ان ایام میں بہت سے حضرات عورتوں کے ساتھ ملتے ہیں، لیٹتے ہیں، اور لیٹنے کے بعد کیا ہے، جماع کر لیتے ہیں۔ تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے کہ ایام حیض یعنی ماہواری کے دنوں میں عورتوں سے ملنا، یعنی ان کے ساتھ جماع کرنا، ہم بستری کرنا، یہ حرام ہے۔ یسألونک عن المحیض، کچھ قرآن میں آیا ہے قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، اللہ تبارک نے فرمایا کہ وہ تو ایک گندگی ہے، اس زمانے میں عورتوں سے بالکل الگ تھلگ رہو، اس لیے کہ ایک تکلیف کی چیز ہے اور اس سے نقصان پیدا ہوتا ہے، اور بہت سارے اس کے نقصانات بھی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جو حرام رہے گا، اس لیے عورتوں سے ملنا اس زمانے میں یعنی ہم بستری کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس کے طبی اعتبار سے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اس سے عورت بانجھ ہو سکتی ہے، اور بہت ساری بیماریاں عورت کو بھی اور مرد کو بھی حالت حیض میں جماع کرنے سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن حالت حیض میں ماہواری کے دنوں میں عورتوں سے بالکل الگ ہونا، ان سے کھانا نہ بنوانا، ان سے کام نہ کروانا، یہ بھی جہالت کی بات ہے۔ لیکن آدمی جماع نہیں کر سکتا،
یعنی عورت سے ہم بستری نہیں کر سکتا، اس لیے یہ حرام کام ہے۔ دو کام کیا ہے بہت کیا ہے سمجھنے کے ہیں اور حرام کام ہے۔ ایک تو کیا پیچھے کے راستے سے ہم بستری کرنا، اور ایک حالت حیض میں ماہواری کے دنوں میں آدمی عورت سے ملتا ہے، یہ بھی ناجائز پھیل اور حرام کام ہے۔ ان دو کاموں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔